محمد معجل فرجا. امام زمان اروانا فدا کی صحت و سلامتی اور ظہور میں تعجیل کے لیے صلوات. صلی اللہ محمد وعلی محمد معجل فرجا. قائد شہید شہداء ملت جعفریہ اپنی اپنی مرحومین اس مقدس بارگاہ کو بنانے والے آباد کرنے والے حضرات کی مرحومین، ان سالانہ مجالس کے اہتمام کرنے والے محمد علم فاؤنڈیشن کے معاونین اور ان کے اراکین، اور یہ ٹرسٹ جو یہ انتظام و انصرام چلا رہا ہے جو ہمارا میزبان ہے، ان کے تمام مرحومین کی تربیت ارواح کے لیے، اور مجھ سے پہلے بھی جو خدمت کی ہے، جو میرے بعد خدمت کریں گے، ان سب کی مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، رمکیر کے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم اساتذہ، مرحوم شاگردان، بالخصوص سید صفی سعداد شیرازی کی بلندی درجات کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر. صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وروح العالمین لتراب مقدمی الفدا. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان الحسن شخصا لفاطمہ بل ہی اعظم من ذالک. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری اور محمد و اہل بیت محمد صلوات پڑھ لیجیے. ایک روایت کے مطابق آج دختر پیمبر کی شب شہادت ہے. اس غم کے حقیقی وارث امام زمان اروانا فدا تمام جناب سیدہ کی روحانی اور ان کی جو جسمانی اور روحانی اولاد ہے، میں سب کو تعزیت پیش کرتا ہوں. میں دعا کہ خالق کائنات ہم سب کو دنیا کی اور آخرت کی ہر منزل پر صدیقہ کبریٰ کی شفاعت نصیب فرمائے.
میں نے آپ کے سامنے پچھلے سال جہاں سے بات ختم کی تھی وہاں سے شروع کرتے ہیں. ایک دفعہ میں اس کو دہرا لوں جلدی سے، اس کا خلاصہ پچھلے سال کی گفتگو کا عرض کروں. میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ، اور یہ حدیث جو ہے اہل سنت برادران نے بھی فرائض و سمتین کے اندر یہ لکھی ہے یہ حدیث کہ، اور یہ عجیب ہے، یعنی اس کے جملے بڑے عجیب ہے. پہلا جملہ انسان کی سوچ سے بڑھ کر ہے، دوسرا اس سے بھی بڑھ کر ہے. حضور نے فرمایا کہ میں اپنی بیٹی کا اصل مقام بتا ہی نہیں سکتا، چونکہ اگلے جملے کہ بل ہی اعظم من ذالک، پہلے ایک مقام بتایا اور وہ جو مقام بتایا وہ میری آپ کی سوچ سے بڑھ کر ہے، لیکن فرمایا بطول کا اصل رتبہ اس سے بلند ہے. اب وہ پہلا کیا ہے جو فرماتے ہیں اصل مقام اس سے بلند ہے؟ وہ پہلا حصہ یہ ہے، لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ. یہ میں سمجھتا ہوں کوزے میں سمندر بند کر دیے. وہ قبلہ سید محمد یار شاہ صاحب اللہ مقام وہ فرماتے ہوتے قرآن اور علی کے اندر نسبت ایسی ہے، اگر قرآن انسانی شکل میں ہوتا تو علی ہوتے، علی اگر کتابی شکل میں ہوتے تو قرآن ہوتا. یہ کتنا جامع بیان ہے. ٹھیک ہے، اب اسی پیرائے میں دیکھیے جتنی بھی صفات کمال ہے وہ نظر نہیں آتی. ظاہر روح غیر مادی ہے تو روح سے جڑی ہوئی صفات بھی غیر مادی ہے. آپ شجاعت دکھا نہیں سکتے مجھے، آپ علم نہیں دکھا سکتے، سارے علم نظر آتے ہیں، خود علم نظر نہیں آتا. سخاوت ایک اندرونی کیفیت ہے، ایک روحانی حالت ہے، آپ دکھا نہیں سکتے. عفت آپ دکھا نہیں سکتے. ٹھیک ہے، خود محبت اہل بیت یہ ایک معنوی اور روحانی کیفیت ہے، یہ بھی دکھائی نہیں جا سکتی. فضیلتیں ساری غیر مادی ہیں کیونکہ روح سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا جسم کوئی نہیں ہے. نبی نے فرمایا لو کان الحسن شخصا. یہ عجیب ہے، یہ حسن جو ہے یہ الف لام کے ساتھ ہے، اور الف لام کے ساتھ جب مفرد آتا ہے سنگولر، یعنی جب الف لام اس پہ آ جائے اس کا مطلب استغراق اور عمومیت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی لو کان الحسن شخصا، نبی فرماتے ہیں کہ 1 2 3 4 کون سی فضیلتیں بطول کے بیان کی جائے؟ کائنات کی ساری فضیلتیں جو کہ غیر مادی ہیں، جن کا جسم کوئی نہیں ہے، فرمایا اگر وہ مجسم ہو کر کسی انسان کی شکل میں ظاہر ہوتی تو میری بطول کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں. اللہ صلی اللہ علیہ محمد. یہ فرما کر یعنی کائنات کی ساری فضیلتیں اگر کسی انسان کی شکل میں ظاہر ہوتی، میری بیٹی بطول کی شکل میں ظاہر ہوتی. فرمائے بل ہی اعظم، یہ جو بطول کا رتبہ بیان کیا ہے یہ اصل یہ نہیں ہے، اصل مقام اس سے بھی بلند تر ہے. کتابیں لکھی گئی ہیں باقاعدہ، یعنی جناب سیدہ کی وہ فضیلتیں جن میں کوئی بھی بی بی کے ساتھ شریک نہیں ہے. خصائص فاطمیہ جیسے خود شفاء صاحب اللہ ان کے سیرت زندگی دیکھ وہ خود پڑھتے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں انداز شفاعت جو جناب سیدہ کہ وہ کسی کے بارے میں روایت میں آیا ہی کوئی نہیں ہے کہ تلتقط تو شیعت و محبیہ کما یلتقط طیر الحب الجید من الردی. کسی نبی کے بارے میں یہ روایت نہیں ہے اس طرح کی روایت. بھائی جناب سیدہ کو اتنے وسیع اختیارات ملیں گے، وہ اہل معاشر میں سے اپنے حبداروں کو چن لیں گی کیسے؟ جیسے پرندہ کھوکھلا دانہ چھوڑ کر پرمغز دانہ چن لیتا. اور یہ جو میں نے جملہ بھی آپ سنو پڑھی، بہت طویل حدیث ہے جس کے بارے میں خدمت میں عرض کروں گا کہ جابر نے عرض کیا تھا، یعنی امام باقر علیہ السلام کو مولا اپنی دادی بطول کی کوئی ایسی عظمت بیان کیجئے وہ جہاں پر پڑھی جائے بطول کے چاہنے والے خوش ہو جائیں. وہ حضرت نے یہ والی روایت پڑھی تھی، یہ جس کے قصہ خالی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. یہ انداز شفاعت بالکل ایک بی بی کے مختصات میں سے. پھر جناب سیدہ کے نور کا سفر، وہ جناب سیدہ کے مختصات میں سے. بی بی کے نور کا سفر ایسا کسی کے نور کا ایسا سفر نہیں ہے جیسے جناب سیدہ کے نور کا سفر ہے. 7 کے قریب بالکل لگاتار روایات ہے بہار کی 43 نمبر جلد میں. اور میں خدمت میں عرض کروں گا کہ اس میں ظاہر عبداللہ ابن عباس نے پوچھا اللہ کے نبی ہمارا شجرہ ایک ہے تو پھر بنو ہاشم کو باقیوں پہ برتری کیسی ہے؟ اس میں حضرت نے ایک بہت ساری چیزیں بیان کی. ایک چیز یہ فرمائے منا حوراء انسیہ، فرمائے تمہارے اندر
تمہارے پاس ایک نعمت نہیں ہے لیکن بنو ہاشم کے پاس ہے، مولا وہ کون سی؟ حضرت نے فرمایا انسانی فرشتہ ہم میں سے ہے، یہ انسانی فرشتہ۔ اس نے کہا مولا انسانی بھی اور فرشتہ بھی یہ کیسے ہے؟ حوراء انسیہ، انسانی حور، یہ کس طرح؟ یہ سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے جب پہلے ایک نور کو خلق فرمایا، اس نور کو پھر مختلف 12 حجاب خلق فرمائے، ہر حجاب میں 1000 سال رکھا، بڑی مفصل حدیث ہے۔ پھر مطلب ہے لو پہ پیش پہ رکھا، کرسی پہ رکھا، قلم پہ رکھا، فلاں اتنا عرصہ فلاں جگہ فلاں یہ ذکر وہ ذکر وہ ذکر۔ پھر فرمایا کہ یہ نور پھر اللہ کی ذات نے جو ہے وہ حضرت آدم کی صلب میں بھیجا، پھر حضرت نوح، پھر حضرت ابراہیم، عبد المطلب تک صلب ایک تھا، ثم شقہ بنصفین، پھر اس ایک نور کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، آدھا علی بنا آدھا نبی بنا۔ لیکن فرمایا کہ ان اللہ لما خلق نور فاطمہ، لیکن جب اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کے نور کو تخلیق فرمایا، فرمایا اس نور کو آدم کی صلب میں نہیں بھیجا، نور ابراہیم کسی صلب میں نہیں بھیجا، اضاف ذلک نور الی شجر من شجر الجنہ، یہ جنت کے درخت پہ امانت رکھ دیا۔ فرمایا لما اور جب مجھے معراج کروائی گی، حکم خدا اکتطف ثمرۃ من ثمار تلک الشجرہ، حبیب اس درخت کا پھل کھا۔ فرمایا میں نے وہ پھل کھایا، نور فاطمہ جنت سے سیدھا صلب محمد میں منتقل ہو گیا۔ یہ مخصوص ہے، یہ بیوی کی اختصاصی فضیلت دختر پیغمبر کی۔ اور ایک اور جملہ بیچ میں ایسے ضمناً آیا تو چلو کہہ جاؤں۔ البتہ یہ کسی دور میں، یعنی یہ کوئی اتنی بڑی بات، یہ بہت بڑی بات تھی، آج بہت بڑی بات کوئی نہیں ہے۔ ہم نے بچپن میں ایک بات سنی اور آپ جواب بھی مجھے دیں گے ابھی۔ یہ مولا کائنات کی ایک مخصوص فضیلت ہے کہ سلونی کا دعویٰ امیر المومنین نے کیا، کسی نے نہیں کی۔ وہ چلو شاید ان جملہ ٹھیک کہہ دیا۔ اس کے علاوہ میں نے خود بچپن سے ہی سنا تھا کہ مولا کائنات کے لیے جملہ کسی نے نہیں کہا۔ لیکن شفا صاحب قبلہ نے مدرسے میں ایک روایت پڑھی تھی، اور روایت کے اندر یہ تھا کہ خاتون جناب سیدہ کے پاس سارے لوگ بھیجتے تھے اپنی گھر کی خواتین، وہ اپنے مسئلے بی بی کے سامنے رکھتی تھی اور بی بی جواب عنایت فرماتی تھی، بی بی جواب عنایت فرماتی تھی۔ اس میں سے مطلب ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ لب سال امی بضع مسائل، میری ماں کو کچھ مسئلہ میں شک ہو گیا، تو بی بی نے فرمایا ہاتھی بیان کر۔ اس نے 1 سنت 2 ثلث 3 اعلان 10 سوال پوچھے نماز کے بارے میں۔ پھر تھوڑی سی شرما گئی، بھی فرماتی میں جانتی ہوں تیرے دل میں اور سوال ہے۔ اس نے کہا دختر پیغمبر تھک نہیں گئی؟ فرمایا یہ میرا مکان دیکھ ہے، ہاں بی بی اس کی چھت پر سامان پہنچانا کتنا مشکل ہے، گارا پتھر بہت مشکل ہے، لیکن فرمایا جب وہ جو مزدور کہتا ہے مشکل، اسے اجرت بتا دی جائے، بھئی آپ کو شام کو 1000 روپے دیہڑی ملے گی، وہی آسان ہو جاتا ہے۔ اور میں تجھے پتہ ہے جب کسی کو مسئلہ بتایا جاتا ہے تو اس کا اجر کتنا ہے، بی بی کتنا؟ فرمایا زمین آسمان کے بیچ میں خالی جگہ، اگر اس کو سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھر کر اس کی قیمت لگائی جائے، اس کی قیمت کم ہے، کسی مومن کو ایک مسئلہ سمجھانے کا اجر اس سے زیادہ ہے، ایک مسئلہ سمجھانے کا اجر اس سے زیادہ ہے۔ اور پھر وہاں پر بی بی بڑی مفصل حدیث ہے، فرمایا وہ علماء جو زمانے غیبت میں یعنی لوگوں کو یہی مسائل بتایا کرتے تھے، منادی آواز دے گا روز قیامت، ایو القافلون لایتام آل محمد عند انقطاعہم عن آبائہم، وہ علماء کہاں ہیں جنہوں نے زمانے غیبت میں امام کے ساتھ رابطہ کٹنے کے وقت ان یتیم شیعوں کو سنبھال کے رکھا، ان کی جتنی زیادہ محنت کی اتنے زیادہ ان کے اندر جنتی لباس تقسیم ہوں گے۔ فرمایا وہ جس دھاگے سے لباس بنے گا نا، فرمایا اگر ایک دھاگے کی قیمت لگائی جائے لَأَفْضَلُ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی جن نعمتوں پر سورج چمکا ان سب کو اکٹھا کرو، ان کی قیمت کم ہے، ایک دھاگے کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ وہ ایک مسئلہ جو پوچھیں گے وہ مسئلہ یعنی شفیع بنے گا روز قیامت، اس عالم کو حکم ہوگا کہ یہ جنتی لباس تقسیم کر جنہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا ہے، اور جس نے کوئی ایک علمی سوال کہ اس کو اپنے ساتھ جنت لے جا۔ اس کے بعد فرمائے سلیمہ بدالکے، فرمائے تیرے وہ جو سوال ہیں
10 سوال وہ تو نماز کے بارے میں سلیمہ بدا لکے، فرمائے جو مرضی ہے بطول سے پوچھ۔ اس کا مطلب ہے کہ مولا کائنات مردوں میں بیٹھ کے فرماتے تھے سلونی، علی دختر پیغمبر پرداداروں میں بیٹھ کے فرماتے تھی سلیمہ بدا لکے۔ اس پہ مطلب ظاہر ہے میں تھوڑی میرے مقدر اچھے ہیں کہ مجھے ایک دم سے کتاب جو کھولتا ہوں اچھی جگہ سے کھلتی ہے۔ یہ میں امام رضا علیہ السلام کے بارے میں تلاش کر رہا ہوں، انہوں نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا، لہٰذا اب یہ ریکارڈ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی سلونی کا دعویٰ کیا۔ یہ 2 کنفرم ہے مجھے، یعنی جو میں مختلف ایام میں وہ دیکھ چکا ہوں۔ تو جناب سیدہ پرداداروں میں بیٹھ کر فرماتی تھی سلیمہ بدا لکے، جو مرضی ہے بطول سے پوچھ۔ مولا کائنات مردوں میں بیٹھ کے فرماتے تھے سلونی، وہ پرداداروں میں بیٹھ کر فرماتی تھی سلیمہ بدا لکے۔ بہرحال یہ ظاہر ہے بی بی کے فضائل مختصات، اس پہ پڑھتا رہوں تو بعض ایسے مختصات ہیں جو شاید ہضم نہ کیے جا سکیں، اس لیے معصوم نے فرمایا ہمارے فضائل جب پڑھو، ہاں عجیب ہے، فرمایا لودین لمن لا تقیۃ لا، فرمایا جو تقیہ نہیں کرتا اپنوں سے بھی تقیہ کرو، وہ بے دین ہو جاتا ہے جو تقیہ نہیں کرتا۔ ایک عجیب لفظ ہے، مولا شیعہ کیسا ہوتا ہے، فرمایا لیسو بالبزر مشیعین، وہ ہمارے فضائل کا چھٹا نہیں دیتے، چکوال کی زبان میں چھٹا ہوتا ہے نا، وہ ایک ڈریل والی گندم ہوتی ہے نا، اس میں کوئی دانہ کہیں نہیں جاتا، لیکن جو ہوتی ہے نا چھٹے والی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایسے جھٹکا دیا جاتا ہے، اس میں پھر دانہ جب مرضی ہے گرے، اس کے بعد ہل چلا دیا جاتا ہے۔ اب کوئی دانہ پگڈنڈی پہ گر جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، کوئی پتھر پہ جا پڑتا ہے، کوئی کسی ایسی جگہ جہاں جانا مناسب نہیں تھا وہاں چلا جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہمارے فضائل اس طریقے سے نہ بیان کیا کرو، ظرف دیکھو پھر بیان کرو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نہیں ہیں، واقعاً کبھی بیان ہی کوئی نہیں کی، ٹھیک ہے، لیکن میں جو پچھلے 2 سالوں سے آپ کے پاس پڑھ رہا ہوں وہ جناب سیدہ کے گھر کے سبق پڑھ رہا ہوں، جو میں نے پچھلے سال پڑھا تھا، ایک دفعہ میں اس کو جلدی سے دہراتا ہوں۔ پہلی بات میں نے یہ کی تھی کہ جناب سیدہ کا یہ جو گھر تھا نا، یہ فضائل اور کمالات کی بنیاد پر بنا، فضائل اور کمالات کی بنیاد پر۔ یہ بات میں نے کچھ 4 سال پہلے کی تھی، اور وہ کیا تھی، یہ ایک حدیث بہت عالی شان ہے۔ بندے نے پوچھا مولا لما سمیت امک فاطمہ، خالق نے آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ آپ کے صادق امام نے فرمایا لأن فاطمۃ من الشر۔ یہ دیکھیں یہ لفظ شر جو ہے اس پر پھر الف لام ہے، مفرد ہے اور الف لام کے ساتھ ہے، اس میں پھر استغراق اور عمومیت ہے۔ فرمایا لأن فاطمۃ من الشر، فرمایا اس لیے کہ اللہ نے کوئی عیب میری دادی کے قریب نہیں آنے دیا۔ بندہ تھوڑا حیران ہوگا، ایک عورت خاتون ہو کر کوئی عیب ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اس کا راز اس دن، اس پہ دلیل میرے پاس یہ ہے، جو محمود نامی فرشتہ آیا تھا میرے نانا کے گھر، اور اس نے کہا تھا حبیب، اللہ فرماتا ہے انی زوجت فاطمہ بعلی قبل 40 یوما، آج سے 40 دن پہلے عرشوں پر علی و بطول کا نکاح میں خالق نے ملائکہ کی بزم میں پڑھ دیا ہے، زوج نور بنور علی الارض، حبیب زمین پہ نور کو نور کے ساتھ ملانا آپ کا کام ہے۔ اور فرمایا حبیب لوگ تو سے سوال کریں گے آخر اس ازدواج کا فلسفہ کیا ہے، خالق نے یہ جوڑا بنایا کس لیے؟ فرمایا ان کو کہہ دینا انی لم اخلق علیا لما کان لفاطمہ کفن من آدم الی عیسیٰ، حبیب یہ جوڑا بنانے سے پہلے میں نے بطول کا علم دیکھا، بطول کی عصمت دیکھی، بطول کی شجاعت دیکھی، بطول کے فضائل دیکھ کر میں پروردگار نے پوری کائنات میں نگاہ انتخاب ڈالی، مجھے علی جیسا کوئی نظر نہیں آیا۔ اگر لو انی لو لم اخلق علیا لما کان لفاطمہ کفن من آدم من عیسیٰ، فرمایا اگر میں تیری بیٹی کے لیے علی کو پیدا نہ کرتا، اگر میں تیری بیٹی کے لیے علی کو پیدا نہ کرتا، فرمایا آدم سے عیسیٰ تک کوئی نبی بھی فضائل میں بطول کا کف نہ تھا۔ تو یہ خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ فضیلتیں دیکھ کر گھر بنایا گیا۔ آپ جب اپنے گھر بنائیں گے فضیلتیں دیکھ کر، بچے اور بچی کی علم دیکھ کر، عبادت دیکھ کر، کردار کریکٹر دیکھ کر، فضیلتیں دیکھ کر جب بنائیں گے، آپ اخلاق دیکھ کر جب بنائیں گے تو اس گھر سے جناب سیدہ کے گھر کی خوشبو آئے گی، فضیلتیں دیکھ کر۔ یہ پہلی بات تھی۔
دوسری بات میں نے پچھلے سال کی تھی، اس کی ایک ایڈیشن اس کا اس وقت میرے پاس ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ جناب سیدہ کے گھر پہ خدائی رنگ غالب تھا۔ خدائی رنگ کا مطلب ہے اللہ کی یاد۔ اس یاد کو میں نے ایک اور طریقے سے بیان کیا تھا۔ یہ روایت چونکہ میری یعنی اسی سال کے اندر میرے مطالعے سے گزری، اس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور کمال ہے وہ۔ میں نے کہا تھا ایک ذکر زبان سے ہوتا ہے، ایک دل سے ہوتا ہے۔ دل کی ذکر کی میں نے کافی اس پہ گفتگو، اس کو میں بالکل ریپیٹ نہیں کرتا۔ وہ جو دل سے ذکر ہے نا، اس کی ایک روایت بہت پیاری ہے، عالی شان روایت آپ کی نظر کرتا ہوں، اور وہ پھر بڑی دور تک جاتی ہے۔ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو، مجلس سے گھنٹے 2 گھنٹے کی نہیں ہوتی۔ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ جملہ ہوتا ہے اور وہ دل میں اتر جاتا ہے۔ وہ جس بندے نے پاک پیغمبر سے پوچھا تھا، اور عجیب پوچھا تھا بندے نے، اس نے کہا اللہ کا نبی مجھے 1,24,000 نبیوں کی ساری تبلیغ ایک جملے میں چاہیے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے کہ 1,24,000 نبیوں کی ساری جتنی ان کے فرمودات اور ان کی تبلیغات ہیں وہ ایک سطر میں بیان کی جائے۔ پاک پیغمبر نے بیان کر دی اور کمال کر دیا۔ فرمایا اذا لم تستحی فافعل ما شئت، فرمایا اگر حیا نہیں ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ایک جملے کے اندر سارا، اب یہ ایک سطر ہے خالی، ایک سطر ہے خالی، یہ کوئی گھنٹہ نہیں ہے۔ وہ جو امام صادق علیہ السلام نے کتنی لمبی مجلس پڑھی تھی، وہ جب یعنی اس مجلس کا اہتمام جو ہے بہت بڑا اہتمام کیا گیا، حمیدہ خاتون جمع کرو، سارے خاندان میرا پورا اکٹھا کرو، میں نے آخری وقت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ کیا ضروری بات کی؟ وہ صرف ایک منٹ کی مجلس نہیں بنتی۔ لن تنال شفاعتنا مستخفا بصلاۃ، فرمایا ہماری شفاعت ہرگز نہیں ملے گی جو نماز کو بے توقیر کر کے پڑھتا ہے۔ ویسے ضمن میں ایک جملہ بیچ میں کہہ جاؤں، کوشش کریں نماز کی عزت کریں، یعنی وہ چل میں اس طرح کہتا ہوں نماز کو عزت دو، وہ نعرہ تو کچھ اور ہے، میں کہتا ہوں نماز کو عزت دو۔ یہ آپ کے پاس مطلب ہے قاری صاحب موجود ہے، شفا صاحب کے موجود ہے، علماء کرام کے پاس بیٹھ کر شرائط نماز ڈسکس کریں۔ کوئی عالم دین تشریف لاتے بیٹھ کے پاس، انہیں خبریں نہ دیں فلاں یہ پڑھ گیا فلاں وہ پڑھ گیا، بریکنگ نیوز کوئی نہ دیں، یہ بلیٹن چھوڑ دیں، اپنی بات کریں۔ اپنی بات کی میرے چیک ہے، میرے وضو ٹھیک ہے غلط ہے، میری نماز درست ہے غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ چھٹے امام نے فرمایا یہ نماز کی قبولیت اتنا بڑا مسئلہ ہے، میں مایوس نہیں کر رہا آپ کو، خالی ایک اہمیت بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فرمایا من تقبلت من صلاۃ واحدہ حرم اللہ جسدہ علی النار، فرمایا میں جعفر صادق ضمانت دیتا ہوں تجھ پہ جہنم حرام ہو جائے گی، خالی ایک کام کر۔ مولا کیا فرمایا؟ کوئی ایک فجر، کوئی ایک ظہر، کوئی ایک عصر، کوئی ایک مغرب، کوئی یہ شاید ایسی پڑھ جائے جسے خالق قبول کر لگے، ایک سر۔ اور پھر بلکہ ایک روایت ہے چونکہ علماء کرام بھی تشریف فرمائے، میرے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے جب مجھ سے سینئر لوگ وہ بیٹھ کر سنتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بسا اوقات ہو سکتا ہے وہ جو نماز قبول ہو نا، وہ ایک یعنی ٹکڑوں میں قبول ہو۔ مثال طور ایک نماز کا رکوع خالی آپ کے حصے میں آئے، ایک نماز کا ایک سجدہ، دوسری کا دوسرا، تیسری نماز کا جو ہے وہ قیام آپ کے کام آ جائے، اور وہ آخر میں وہ اکٹھا ہو کر ایک نماز بن جائے۔ یہ روایت ہے باقاعدہ، فرمایا علیک بالاقبال فیہ، پھر نماز دل سے پڑھا کر، فانما تقبل بحسبها، فرمایا نماز اتنی ہی قبول ہوتی ہے جتنی دل سے پڑھی جائے۔ جس نماز میں دماغ کراچی وہ G9 مرکز میں گیا ہوا ہے، یا مطلب کسی ریسٹورنٹ پہ جا کے دماغ بیٹھو گے تو وہ نماز کوئی نہیں ہے، وہ خالی ایک ادار ہے، قرض اللہ کا ادا ہو رہا ہے، لیکن قبولیت والی کہانی کو نہیں۔ فرمایا انما تقبل بحسبها، وہ اتنی قبول ہوگی جتنا دل سے پڑھے گا۔ یعنی اگر ایک نماز کے ایک سجدے میں اگر ذہن حاضر تھا وہ ایک سجدہ قبول ہے، اگلی نماز کا ایک رکوع قبول ہے، اگلی نماز کا کوئی ایک حصہ قبول ہے۔ بہر حضرت نے فرمایا کہ اگر ایک نماز قبول پڑھ گیا، حرم اللہ جسد علی النار، میں جعفر صادق ضامن ہوں جہنم حرام ہے، جو قبول نماز۔ بہرحال جی خدمت میں عرض کروں گا کہ حضرت فرمائے لن تنال شفاعتنا مستخفا بصلاۃ، اور میں گزارش کرتا ہوں، میں نے چیک کیا ہوا ہے، میں ایک بہت جملہ جو لائیو چل رہا ہے سخت ہے وہ نہیں کہتا، میں ایک پیار سے ایک بات خالی کہتا ہوں، آپ جب چیک کروائیں گے اپنی نماز، اور ائمہ نمازیں چیک کرتے بھی تھے،
حماد یہ نماز کیا ہے؟ ایک دو جملے ایسے ضمن چلو آگے تو کہہ جاؤں. حضرت موسیٰ کوئی طور پر گئے تو اللہ کی ذات حضرت موسیٰ کی ایک بڑی پیاری بات ہے، کل پرسوں آپ کو سناؤں گا، ایک بہت پیارا مکالمہ ہے اللہ کی ذات کی ذات. اچھے مکالمے کلیم خدا ہے. اس میں ایک مکالمے میں فرمایا کہ موسیٰ کچھ میرے لیے لے کر آیا ہے. جیسے مطلب چکوال سے تھا آپ کہ یار کوئی ریوڑی ہیوڑی لائے ہو ہمارے لیے، کوئی چیز لے کر آئے ہو ہمارے لیے. اور موسیٰ نے کہا پروردگار 4 چیزیں جو مرضی ہے لے لے، الصلاۃ، الزکوٰۃ، الصوم، الذکر. آواز آئی موسیٰ اما الصلاۃ فبرہان، یہ نماز یہ تیری ہے یہ میری نہیں ہے. پروردگار کیسے؟ فرمائے یہ تو ایک شناختی کارڈ ہے، یہ آئیڈینٹی کارڈ ہے جو ثابت کرے گا کہ بندہ مسلمان ہے. شناختی کارڈ کتنا عام ہوتا ہے. اب جب سفر پہ نکلتے ہیں آئی ڈی کارڈ اپنا سنبھالتے ہیں، چیک کرتے ہیں اس کے نام شام سارے کو ٹھیک ہے. وہ ہمیں چیز یاد ہے کہ ہمارے بڑے پیارے دوست تھے، وہ آپ سب کے ذہن میں ہوگا، مولانا سید جبار نے کوئی نصیحت و سلامتی عطا فرمائے. وہ ایک دفعہ ان کا ویزا لگا تھا قوم میں، اور ویزا چیک نہیں کہ مہر کم تھی، انہیں بارڈر سے واپس جانا پڑا. اس کے بعد ہم سارے جناب جب وہ پاسپورٹ چیک کرتے تھے، کئی دفعہ ویزے لگا ہوا ویزا کئی دفعہ چیک کرتے تھے وہ مورے سائن سب پورے ہیں یا نہیں ہے. یہ سارا سفر نماز کے بلبوتے پر ہونا ہے. ان قبلت قبل ما سوا، ان ردت رد ما سوا. یہ صحیح سند حدیث ہے. نماز قبول سارے عمل قبول، نماز رد سارے عمل رد. جس نماز پر ایون آپ کی مجلس کی قبولیت موقوف ہے اس کو چیک کر، اگر آپ جب چیک کروائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی کہ الحمدللہ نماز فارغ ہے ہماری. لہذا کوشش کریں کہ نماز کو عزت دیں. بار امام صادق علیہ السلام نے چھوٹی سی مجلس پڑھی، فرمایا لن تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاۃ. پھر نماز کو ہلکا جاننے والا ہماری شفاعت کا حقدار نہیں ہے. عامیت دے کر. اچھا جی، میں خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ بھی چھوٹی سی مجلس تھی. اب وہ جو میں آپ کو خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ ذکر زبانی ایک ہے، ایک ذکر قلبی دل کا ذکر. اصل ساری کہانی دل کے ذکر کے اندر ہے، دل کے ذکر کے اندر ہے. وہ روایت کمال روایت ہے، یعنی ائمہ علیہ السلام کے جو بلند ترین فرامین میں سے ہے. پاک پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا کہ ایک کام بڑا مشکل ہے، آسان نہیں ہے. وہ بولا وہ کون سا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا ذکر، یہ آسان نہیں ہے. بندے کا مولا یہ کون سا مسئلہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ جو تسبیح ہے نا، عام تسبیح، اس کے بارے میں خود کتاب ہے فاطمۃ الزہرا بہجۃ قلب مصطفیٰ، یہ احمد رحمانی حمدانی کی کتاب ہے. اردو مجھے نہیں پتہ یہ یا نہیں، اس کے انہوں نے لکھا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام جب اس درباری شام میں سے گفتگو تھے تو حضرت ساتھ تسبیح چلا رہے تھے. تو اس ممبر بیٹھے بندے نے اس نے کہا کہ یہ آل محمد کی حالت دیکھو، میرے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اور ساتھ تسبیح چل رہی ہے. سرکار نے فرمایا میرے جد کا فرمان ہے، جو بندہ ایک دعا پڑھ کر تسبیح پھیرنا شروع کر دے ہاتھ میں، رات کو سو جائے سرانے نیچے کے تسبیح کر یہ دعا پڑھ کے سو جائے، وہ بس رات کو پوری رات تسبیح کا ثواب ملتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے تسبیح خالی پھیرو، اپنی گپ شپ کرو، ہاں گناہ وغیرہ کام نہ ہو، عام گفتگو اپنے کام کا کیجئے، لیکن تسبیح پھرتی رہے گی، ثواب ملے گا. اور وہ ایک اللہم انی اسبحک و اکبرک و امجدک و اہللک بعدد ما ادیر بہ صبحتی. اے اللہ میں جتنی تسبیح گماؤں نا اتنا ہی تو تکبیر بھی میرے کھاتے میں ڈال، سبحان اللہ بھی میرے حساب میں لکھ، الحمدللہ بھی میرے حساب میں لکھ. لیکن ایک اور روایت بھی عجیب ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ اس تسبیح کی بات ہے جو عام تسبیح ہے. تسبیح شعر بڑا پیارا ہے، چلو میں بھی مجھ سے پہلے پڑھا بھی اس کو ایک دفعہ بڑے پیارے رنگ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ وہ تسبیح جو ہے نا، یہ عام تسبیح کی بات ہے، پلاسٹک کی تسبیح، یہ باقی جو یاقوت وغیرہ کی یہ تسبیح. لیکن فرمایا کہ تسبیح اگر کربلا کی خاک سے بنی ہوئی ہے اس کی پھر اپنی بات ہے. مولا کیا سرکار نے فرمایا دعا پڑھو نہ پڑھو، گاڑی میں رکھ دو، گھر میں رکھ دو، جیب میں رکھ دو، تسبیح خود تسبیح پڑھتی رہتی ہے، وہ خود تسبیح پڑھتی رہتی ہے. تو میں کیا خواہ کہ شفا کی تسبیح جیب میں رکھ لیتا ہوں، اللہ کا ذکر تو ہو جائے گا ہر حال میں. لیکن حضور نے جو
روایت عجیب ہے، ان اذکار کا نام لیا جو سارے ہائی فائی ہیں. اور میں گزارش کروں گا کہ جو اذکار ہیں، یعنی دین کا مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے. یہ جو کلپ وائرل کرتے ہیں بھئی، مثال طور پر کسی پڑھنے والے نے ساؤنڈ والے کو ایسا ویسا کہہ دیا، وائرل نہ کیا کریں. آپ کو کوئی نہیں پتا آپ کس کس کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نیچے لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں نیچے. یعنی آپ گھر کی بات گھر میں کریں نا، اس کو آپ ملأ عام میں کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ اور وہ نیچے ظاہر ہے خالی آپ نہیں پڑھ رہے، وہ پتہ نہیں کون کون پڑھ رہے، کیا کیا لکھ رہے ہیں نیچے. لائیو چل رہی ہے، میں تو پڑھنے والے کو درخواست کروں گا. البتہ علماء کرام میں یہ بات کوئی نہیں ہے. میرے باقی محترم جو خطباء کو عرض کرتے، خدا را آپ گاڑی لیتے ہو امام حسین کے کھاتے میں ڈال کر اس کی نمائش نہ کریں آپ اس کے اوپر فیس بک پر کہ مولا حسین نے گاڑی دے دی. نہ کریں یار یہ کام. فرمایا حببونا الی الناس لا تبغضونا الیہم، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالو، نفرت نہ بھرو. ہمیں گالیاں دینے کا سبب تم نہ بنو. کم از کم آپ پردہ رکھیں اپنا، اس کو رہنے دیں، نہ کریں، نمائش نہ کریں اس کی کہ بھئی یہ امام حسین نے گاڑی دی اپنے ذکر کے لیے. ٹیچر لوگ وہ لکھتے ہیں جو عجیب و غریب کام ہوتے ہیں. صلوات پڑھ دیجیے محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ. بہرحال جی یہ میری گزارش ہے کہ مقدسات کا مذاق نہ اڑایا جائے، یہ نہ کیا جائے کام ہمارے. اور ہم کرتے ہیں، ہم مذاق کرتے ہیں. یہ جیسے مثال طور پر ہر الٹے کام پر سبحان اللہ پڑھتے. میں جیسے ہانڈی جل گئی تو وہ بیگم بیچاری آئی، وہ پکا کر لائی. ایک دن جل گئی ہانڈی، یہ ہانڈی پکے، سبحان اللہ ہانڈی دیکھو جی. کپڑے استری کیے ہیں صحیح نہیں، سبحان اللہ کپڑے دیکھو کیسے استری کیے. یا جب کوئی الٹا کام کرے تو لا حول ولا قوت الا باللہ، فٹافٹ اچھے پڑھے لکھے بندے وہ اس کو ادھر وہ پھینک جاتے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی جگہ نہیں ہے. الٹا کام سبحان اللہ کی جگہ نہیں ہے. سبحان اللہ جامع ترین تسبیح پروردگار ہے. اس کا ظاہر ہے یہ علماء کے نام جانتے ہیں کہ یہ میں خالی سبق سنا رہا ہوں جو مجھ سے سینئر بزرگان تشریح فرمائے. یہ سبحان اللہ مفعول مطلق ہے، یعنی سبحت اللہ سبحانا، یعنی اور یہ ہے بھی تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی بات کو پکا کرنے کے لیے. یعنی یہ پکی بات ہے میرا پروردگار ہر عیب سے پاک ہے. اب وہ سبحان اللہ کا مطلب ہے خدا ہر عیب سے پاک ہے، لیکن ہم ہر عیب پر سبحان اللہ پڑھتے ہیں. اچھا پھر جو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ حضور فرماتے ہیں یہ عجیب ہے، کنز من کنوز الجنہ. یہ عام ذکر نہیں، یہ ہائی فائی ہے. فرمائے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. جو بندہ، نبی فرماتے میری گارنٹی ہے، جو بندہ 70 دفعہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، فرمایا اس کے دماغ پر ٹینشن سوار نہیں ہوتی. ڈپریشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہم سب کا. فرمایا 100 مسئلے حل ہوتے ہیں، ان میں سب سے چھوٹا مسئلہ الہم والغم، ٹینشن اور ڈپریشن. پریشانیاں آتی ہیں، مومن کبھی پریشانیوں سے خالی نہیں ہوتا، لیکن ادھر آئی ادھر سوار نہیں ہوتی انسان کے اعصاب پر، پریشانی سوار نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. یہ جو بندہ 70 دفعہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے، اور اس کا ترجمہ اتنا عالی شان ہے کہ نیکی کی طاقت دینے والا، برائی سے بچانے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آؤٹ کلاس سے زبردست ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کمال چیز ہے، لیکن ہم اس کو کام پڑھتے ہیں الٹے کاموں پر. لا حول ولا قوت الا، یہ جگہ نہیں ہے اس کے پڑھنے کی. ٹھیک ہے جی. خود لا الہ الا اللہ جو ہے یہ بھی ظاہر ہے، علماء کرام مستحضر رہے کہ یہ جامع ترین کلمہ توحید ہے، جس میں جناب سید نے فرمایا کلمتن جعل الاخلاص تاویلھا. فرمایا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے خدا کے لیے مخلص بن جا. اس کی بازگشت اخلاص کی طرف ہے. یعنی آپ توحید میں ملاوٹ نہیں کر سکتے، لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے. اور یہ بلکہ مجھے یاد ہے شاید آیت اللہ جوادی آملی آیت اللہ مصبیحزین فرمائے تھے، یہ لا الہ الا اللہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس میں توحید کے سارے مراتب اکٹھے ہیں. اس کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ، لا رازق الا اللہ، لا محیی الا اللہ، لا ممیت الا اللہ، لا رب الا، سارے کے سارے مراتب توحید، توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، سب اس ایک لا الہ الا اللہ کے اندر موجود ہے. اور یہ پھر ہے بھی عجیب، اس کی عظمت رضی لا الہ الا اللہ کی عظمت دیکھیے.
وہ قاضی شریج کے دربار میں مجتبیٰ کے خلاف مطلب بندہ وہ لے آیا تھا، اپیل لے کر آ گیا، تو اس نے کہا تھا انہوں نے یہودی تھا، یہ کیا تھا؟ اس نے کہا بھئی یہ امام مجتبیٰ نے میرے 1000 درہم دینے ہیں. تو اس نے قاضی نے کہا بھئی ٹھیک ہے تم مدعی ہو، اور آپ نے فرمایا نہیں میں نے کیوں نہیں دینے، یہ جھوٹ بول رہے. اب امام انکار کر رہے تھے، وہ دعویٰ کر رہا تھا. جو مدعی ہوتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ گواہ پیش کرتا ہے. اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے، جو انکار کرنے والا، اس میں وہ شرعی قسم اٹھاتا ہے، اور وہ اگر شرعی قسم نہ اٹھانا چاہے وہ قسم پلٹا دیتا ہے مدعی کی طرف، وہ قسم اٹھائے تو میں دے دیتا ہوں. امام علیہ السلام کو جب اس نے کہا یہ نہ جی میں سیدھی سی بات بتاؤں، یقین جانیے، یعنی ہمیں بہت ساری تربیت کی ضرورت ہے. مجھے بھی، میں خود اپنے آپ کو پہلے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. ممبر پر قسمیں اٹھانا، مجھے رب اکبر کی قسم ہے، مجھے فلاں کی قسم ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت نے جب اس نے کہا نا کہ مولا یہ اس کے پاس گواہ نہیں، آپ قسم اٹھائیے، فرمایا مال محمد دنیا کے مال کے لیے اس کی عظمت کی قسمیں نہیں اٹھاتے. فرمایا میں قسم پلٹاتا ہوں اس کی طرف، یہ قسم اٹھائے میں اس کو دے دوں گا 1000 دینار کے درہم جو وہ کہتے ہیں. قاضی شریح نے کہا قسم اٹھا، اس نے کہا اٹھاتا ہوں. اس نے کہا جیسے میں کہتا ہوں ویسے قسم اٹھا. اس نے کہا باللہ الذی لا الہ الا ہو لی علی الحسن 1000 دینار. اس نے کہا مجھے اس اللہ کی قسم جس کے سوا لائق عبادت ہے ہی کوئی نہیں، امام مجتبیٰ نے میرے 1000 درہم دینا. بھئی یہ اس طریقے سے کہے. امام فرمایا نہ اس طرح نہیں، قسم جس طرح میں کہتا ہوں ویسے اٹھائے. سرکار نے فرمایا خالی اتنا کہ باللہ لی علی الحسن 1000 دینار، مجھے اللہ کی قسم حسن مجتبیٰ نے میرے 1000 دینار دینا ہے. جیسے ہی قسم اٹھائی عذاب ہے، بندہ فی النار ہو گیا. قاضی شریح نے کہا نواز پیغمبر یہ قسم کے الفاظ کیوں تبدیل، جاگنا الفاظ کیوں تبدیل کروائے؟ سرکار نے فرمایا جو تو کہہ رہا تھا اس میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار تھا، مجھے ڈر اس بات کا تھا یہ لا الہ الا اللہ کہہ کر یہ جھوٹی قسم کے عذاب سے بچ نہ جائے، اس لیے میں لا الہ الا اللہ کو حذف کروایا. میں نے کہا یہ نہ کہ خالی کہ باللہ لی علی الحسن، یہ لا الہ وہ چیز ہے کہ شاید امام مجتبیٰ کے مقابلے میں آنے والے بندہ وہ فوری عذاب سے اس کو لا الہ الا اللہ بچا لیتا. یہ لا الہ الا اللہ. لیکن اب سنیے پاک پیغمبر کیا فرماتے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو میں کہتا ہوں نا اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے، لیکن آپ نے کرنا ضرور ہے. تھوڑا تھوڑا شروع ہو جائیے، وہ ہے نا سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. ٹھیک ہے، تو اب وہ جس کو عربی میں کہتے ہیں ما لا یدرک کلو لا یترک کلو، وہ جو سارے کا سارا اکٹھا حاصل نہ کیے جا سکے وہ سارا چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. کوئی ایک لمحہ ایسا جب ایک لمحے کے لیے یہ کام آپ کریں، وہ کیا ہے بھلا؟ بس میں مصائب شروع کروں، ٹائم میرا ختم ہو گیا. وہ فرمایا لیسا و سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا وہ اللہ کا ذکر نہ سبحان اللہ ہے، نہ لا الہ الا اللہ ہے، اور نہ اللہ اکبر. مولا پھر ذکر خدا ہے کیا؟ فرق فرمایا ولیکن اذا ورد علی ما یحرم علیہ خاف اللہ عندہ وترکا. فرمایا جب کوئی حرام اور گناہ کا ماحول بنے اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا ذکر خدا ہے. یہ والا ذکر خدا. اس کے پھر بڑے جلوے ہیں جناب سیدہ کی سیرت کے اندر، اس کے بڑے جلوے بی بی کی سیرت میں. سلسلہ کلام چلے گا. یہ خلاصہ تھا پچھلے سال کی پوری گفتگو کا، کچھ اضافات کے ساتھ. انشاءاللہ کل سلسلہ کلام چلے گا. بی بی کے گھر کے مزید کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. یہ گھر کوئی معمولی گھر نہیں ہے. میں نے بالکل فریش بھی پڑھا ہے، سنا بھی کافی تھا، خود اپنی آنکھوں سے بھی پڑھا. یعنی اس پر اہل سنت علماء کرام بھی گواہ ہے. پاک پیغمبر نے 6 مہینے کم از کم 8 مہینے کی روایت بھی ہے جناب سیدہ کے دروازے پر ہر نماز کے وقت پڑھا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. میں گزارش کرتا ہوں آپ 3 جمادی ثانی بہت بڑا مصیبت کا دن ہے، لیکن اسے چھوٹا نہ سمجھے. 13 جمادی الاول ہے، یہ روایت اتنی مشہور نہیں ہے. آیت اللہ عبد الکریم حائری، میں نے ہر سال یہ جملہ پڑھتا ہوں ان کا. آیت اللہ عبد الکریم حائری نے ایک سال حوزے میں 2 دفعہ چھٹی ہوتی تھی، ایک 13 جمادی الاول پھر 3 جمادی ثانی.
قبلہ نے ایک کمیٹی بٹھائی تھی علماء کی بتحقیق کر کے، ایک ڈیٹ فکس کر دے تاکہ 2 دفعہ قوم میں چھٹی نہ کرنی پڑے، یا 3 فکس کریں یا 13 فکس کریں۔ رات کو کمیٹی بنائی، صبح کمیٹی توڑ دی۔ کہا تھا جو علماء کرام قبلہ ہم تحقیق کرنے لگے تھے، کمیٹی کیوں توڑی؟ کہا مجھے خواب میں ایک بی بی کی آواز آئی ہے، ہائری تو کیا سمجھتا ہے سال میں 2 دن رو کر میری غربت کا حق ادا کر لیتا۔ لہذا خود کل کی جو مجلس ہے یہ بھی مرضی ہے جناب سید، ایسے معمولی نہ سمجھیے۔ نبی نے اپنی بیٹی کے دروازے پر کم از کم 6 مہینے پڑھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہر سال پڑھتے ہیں، لیکن خدا جانتے یہ ذکر قرآن کی طرح بار بار کرنے سے پرانا نہیں ہوتا۔ آیت اللہ اصفہانی نے نجف کی سرزمین سے قلم اٹھائی، فرمایا یضرم النار بباب دارہا وآیت النور علی منارہا۔ فرمایا لوگوں نبی کے بعد دن تو 4 گزرے تھے، 28 سفر کو نبی کی آنکھ بند ہوئی، 2 ربیع الاول تک 4 دن بنتے ہیں۔ فرمایا جس دروازے پر نبی کے ساتھ مل کر سب نے انما یرید اللہ پڑھا تھا، نبی کے بعد دن 4 گزرے تھے، دروازہ بھی وہی تھا، بطول بھی وہی تھا، مدینہ کے لوگ بھی وہی تھے، لیکن اسی دروازے سے آگ اور دھوئیں کے شعلے بلند ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ اور علامہ ملک جہاں حسین صاحب اللہ نے صحت دے، وہ فرماتے علی کی بیٹی نے جو کچھ کربلا میں زینب نے دیکھا، اگر ماں کی جھولی سے سیکھ نہ آتی مر جاتی کربلا کے اندر۔ سیکھ کر آئی تھی علی کی بیٹی آغوش مادر سے، میں نے کہاں کہاں تک جانا ہے، میں نے کس کس سے بولنا ہے۔ اس لیے شاعر نے قلم اٹھا کر کہا، اس نے کہا شام غریبہ تو مرد کے مرنے کے لیے کافی تھا، علی کی بیٹی خاتون ہو کر نہ مری ہے نہ گھبرائی ہے، زینب کیوں نہیں گھبرائی؟ شاعر نے کہا اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آ۔ اس نے دیکھی کم سنی میں اپنے دروازے پہ آگ، اس لیے جلتے ہوئے خیموں میں گھبرائی۔ اجرکم اللہ۔ پھر دل کو دلاسا دیا، فرمایا مکتسبوا بالنار غیر الآری، بطول کا گھر جلانے والے بی بی کی شان میں کوئی کمی نہ کر سکے۔ بی بی گھر جلنے سے پہلے بھی سیدۃ النساء، گھر جلنے کے بعد بھی سیدۃ النساء، لیکن پھر دل میں غم نے اپنے لیے جہنم کی آگ خریدی، لیکن پھر دل میں غم نے جوش مارا، فرمایا دروازہ جلا دیا تھا، کاش اسے بعد والے ظلم نہ کیا جاتا۔ قبلہ دروازہ جلانے کے بعد کیا کیا گیا؟ میں اشارہ کروں گا، میرے اشارہ سمجھیے گا۔ فرماتا وَلَكِنَّ كَسْرَ ذِلْعِ لَيْسَ يَنْجَبِرْ إِلَّا بِسَمْسَامٍ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ وہ جو ہجوم بطول کے دروازے پر بابا کا پرسہ دینے آیا تھا، ان کے ہاتھوں میں کوئی ایسے ہتھیار تھے، ادھر ہتھیار چلے ادھر بطول کی پسلیاں ٹوٹی۔ میرا ایمان ہے مصائب پڑھنے کی چیز نہیں ہے، مصائب سننے کی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کیے جاتے ہیں، اور جب محسوس کرنے پہ آؤ تو یقین جانا خطیب کے بغیر بھی بندے کو رونا آتا ہے۔ آغا انصاریان نے جب مجلس میں کہا تھا کہ بطول کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئیں، ایک بندہ زاروں قطار رویا فرش ادا پر بیٹھ کر۔ قبلہ نے کہا مومن تو لگاتار کیوں رو رکھا؟ قبلہ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ہوں۔ کہا قبلہ میں حیران اس بات پر ہوں، جس کی ایک پسلی ٹوٹ جاتی ہے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، وہ بی بی کتنا تڑپی ہوگی 75 یا 95 دن، جس کی کوئی پسلی سلامت۔ اجرکم اللہ۔ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ كَسْرَ ذِلْعِ لَيْسَ يَنْجَبِرْ، شیعہ نہیں بھولیں گے ٹوٹی پسلیوں کو۔ اللہ اکبر۔ وَلَكِنَّ كَسْرَ ذِلْعِ لَيْسَ يَنْجَبِرْ إِلَّا بِسَمْسَامٍ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ۔ جب تک امام زمان کا ظہور نہیں ہوگا اس وقت تک شیعہ کو رلائیں گی وہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کی ذات سارے بیماروں کو شفا دے۔ اس ٹرسٹ کے جتنے معاونین ہیں
جو اراکین فاؤنڈیشن کی جتنے برادران اب جتنے تشریف فرمائیں، اللہ آپ سب کے مریضوں کو صحت دے۔ میں کہتا ہوں مصائب محسوس کیا کر، آپ کے کسی عزیز کے جسم کی کوئی ہڈی شکستہ ہو جائے، خدا نہ کرے، آپ عیادت کرنے جائیں گے، بھائی تیرا بازو کتنی جگہ سے ٹوٹا، ایک جگہ سے، 2 جگہ سے یا 3 جگہ سے، جو سادات بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا۔ جب آپ کی دادی بطول کو پرسا ملا، زہرا کی پسلیاں کتنی جگہ سے ٹوٹی، آیت اللہ کا اشارہ سمجھنا، فرماتے رزو تلک لزلو الزکیہ رضیت لا مثلہا رضیہ، اتنا بڑا مجمع اندر داخل ہوا، زہرا کی پسلیوں کی حالت در و دیوار کے درمیان ویسی ہو گئی تھی جیسی حسین کی پسلیوں کی حالت ادرس تلک الاسلو الزکی رضیت لا مثلہا رضیہ۔ آخری شعر آپ کی ذامت تمام، فرماتے سارے ظلم اپنے مقام پر، لیکن کاش یہ والا ظلم نہ کیا جاتا اور حد سے بڑھ کر تھا۔ قبلہ وہ کون سا ظلم تھا جو ہر حد سے بڑھ کر تھا؟ میں نے آج تک قرآن مصائب نہیں پڑھا، میرے اشارہ سمجھئے گا۔ فرماتے وہ ظلم کیے گیا دروازہ جلانے کے بعد جو ہر حد کو کراس کر گیا، قبلہ وہ کون سا ظلم تھا؟ میں خالی اشارہ کروں گا۔ فرماتے وَجَاوَزُ الْحَدَّ بِاللَّطْمِ الْخَطِّ، جاوز الحد باللطم الخط، شلت ید الطغیان والتعدی۔ کئی بندوں کو دوستوں کر بھی سمجھ نہیں آتی، میں ترجمہ نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا۔ اور شواز صاحب کو وہ فرماتے ہوتے ہیں، وہ فرماتے اشارے کا زیادہ کنائے کا اثر ہوتا ہے سرات کے مقابلے میں۔ اشارہ کروں گا، بے ادبی بھی نہیں ہوگی اور آپ تک مصائب پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اپنے قرآن میں ایک جگہ پر فرمایا تبت، اور دیکھو نا حضرت موسیٰ کو جب بھیجا فرعون کے پاس خدائی کے دعوے دار تھا، کہا قولا لو قولا لینا، موسیٰ خدائی کے دعوے دار لیکن نرم لہجے میں بات کرنا، لیکن اللہ نے لہجہ بدلا قرآن میں۔ کس کے لیے؟ اپنے مصطفیٰ کے لیے بدلا۔ کیا فرمائے تبت یادا ابی لہب وتب، ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ آخر ابو لہب نے کیا کیا؟ فرمائے میرے محمد کے رخسار پہ تماچا مارا۔ آیت اللہ کہتے میرے اللہ ٹوٹ جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا سیدہ کی طرح۔ السلام علیک یا فاطمۃ زہرا۔ جو حاجت مند بیٹھے، آیت اللہ تحقیقی فرماتے ہوتے ہیں ہر معصوم کو الگ بلانا پڑتا ہے مشکل کشائی کے لیے، لیکن جہاں پر اس بی بی کا نام لیا جائے وہاں تُنہیں باقی تیرے معصوم بلانا نہیں پڑتے، وہ مشکل کشائی کے لیے خود آ جاتے ہیں۔ یا فاطمۃ زہرا السلام علیکی یا بنت رسول اللہ، السلام علیکی زوجۃ امیر المؤمنین، السلام علیکی یا ام الحسن والحسین۔ کتاب کا نام ہے الانوار القدسی، آیت اللہ اصفہانی کا مرثیوں کا مجموعہ۔ ایک ایسا مقام آیا جس پر آیت اللہ فرماتے مجھ سے اس مصیبت کا کوئی نہ پوچھے، میرا قلم نہیں لکھ سکتا اور خدا جاتا نہیں لکھا۔ کون سا دکھ ہے جس کو آیت اللہ کا قلم بیان نہیں کر سکا؟ فرماتے نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، تیرا دروازہ جلا میں نے شعر لکھ دیا، بی بی تیری پسلیاں ٹوٹی میں نے شعر لکھ دیا، بی بی تیری آنکھ پہ سرخ نشان بنا میں نے شعر لکھ دیا۔
بی بی تیری بالی کے موتی زمین پہ بکھر گئے، میں نے شعر لکھ دیا۔ فرماتے نبی کی بیٹی ناراض نہیں ہونا، ایک دو کتنا بڑا تو اس پہ میرا قلم شعر نہیں لکھ سکا۔ سنے گا کون سا دکھ ہے جس کو آیت اللہ کا قلم بیان نہیں کر سکا۔ فرماتے بی بی جس دروازے کو جلایا گیا دروازہ لکڑی کا تھا، لکڑی جل کے راکھ ہو گئی، کوئلہ بن گئی، لیکن اس دروازے میں دو لوہے کے کیل لگے ہوئے، لوہا گرم ہو کے آگ بن گیا تھا۔ ظالم نے پیر کی ٹھوکر ماری، سامنے سے جلتا ہوا دروازہ، پیچھے پتھروں کی دیوار۔ ان گرم کیلوں نے زہرا کے ساتھ کیا کیا؟ فرماتے لست ادری خبر المسماری، ان کیلوں کا مجھ سے نہ پوچھ فاطمہ کے سینے۔ اجرکم الآخری جملہ، ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر، میرا مالک ہمارے پڑھنے سننے کو عبادت میں شمار فرماؤ، اس سارے مجمع کو کربلا کا چیلم نصیب فرما۔ روایت نب ایک بندہ رو پڑتا ہے، خدا سب کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ جب 40 مومن مل کر مانگے اللہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ پروردگار جناب سیدہ کے بیٹے مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہاتھ اٹھا دعا کے لیے شرم نہ کر، میرا مالک مجھے نہیں پتا کون سا مومن اولاد مانگنے آیا، مجھے نہیں پتا کون سا مومن بیمار کی شفا مانگنے آیا، پروردگار کسی مومن کو خالی ہاتھ نہ اٹھا، تجھے اس وقت کا واسطہ جب آیت اللہ کے نزدیک گرم کیل کے سینے میں لگ جانا زہرا کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ لیکن علی کی بیٹی زینب کبریٰ سے سوال کرتے ہیں، بی بی آپ بیان فرمائیے آپ کی اماں کی سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ اللہ جاتا زینب نے مصیبت کو تب بیان کیا جب شام فتح کر کے وطن مدینہ واپس آئی، رات کی تاریکی میں اماں زہرا کی قبر پر آئی، فرمائے اماں میرے ایک دکھ ایسا ہے جو میں نے کربلا میں حسین کے سامنے بیان نہیں کیا، مدینہ میں نانا کی قبر پہ بیان نہیں کیا، لیکن اگر زینب تیرے سامنے دکھ بیان نہیں کرے گی اماں میرا جگر پھٹ جائے گا۔ سنے گا زینب نے اماں کی قبر پہ کون سا مصائب پڑھا؟ فرمایا فاطمہ ما قد لقیت من عداکے ولا کی راتا مما قد لقینا، یعنی اماں تجھے ایک تازیانہ مارا گیا، اماں تیرا بازو ٹوٹ گیا، اماں تو قبر تک روتی گئی، میں محمد کی بیٹی مجھے تازیانہ کیوں مارا گیا؟ فرمایا اماں ذرا اٹھ کے دیکھ تو صحیح، تیری زینب کی ساری پوچھ